اور علماء کو چاہیے کہ وہ جنازہ پڑھاتے وقت، قبرستان میں استغفار کرتے وقت یا یوں استغفار کرتے وقت وہ دیکھ لیا کرے خدا نے تو منع کر دیا، پیغمبر کو منع کر دیا، اہل ایمان کو روک دیا، تو مغفرت کے لیے کوئی شرائط ہی نہیں ہے، مغفرت کی قید ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ بچے معصوم ہوتے ہیں، جی بچے معصوم ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ معصوم بچے جو مسلمانوں کے مر جائیں ان کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، ان میں مغفرت کی دعا ہے؟ ان کے اندر مغفرت کی دعا نہیں، کیونکہ ان پر شریعت فرض نہیں۔ بات سمجھ گئی؟ ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، مہینے کا، 2 مہینے کا، سن بلوغ سے پہلے ان پر شریعت فرض نہیں ہے۔ ان کی نماز جنازہ تو ہے، 4 تکبیریں بھی ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی ہے، مگر اس کی مغفرت نہیں۔ اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ، لڑکی کے لیے اس میں مغفرت ہے ہی، بلکہ اللہ کے حضور میں یہ درخواست ہے، اللہم اجعلھا لنا اجرا، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے اجر بنا دے، کیونکہ یہ ہم سے جدا ہو رہا، اس کے ماں باپ کو بھی صدمہ ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ ہمیں بھی صدمہ ہے۔ اللہم اجعلھا لنا اجرا واجعلھا لنا ذخرا، اجر کے ذخیرے بنا دے، شافعۃ و مشفعۃ، اور سب سے پہلے اللہم اجعلھا لنا فرۃ، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا، فرحت نہیں، فرت، فارات، فرت، فرت کہتے ہیں جس طرح کسی شخص کو پہلے منزل پر پہنچا دیا جائے تاکہ آنے والے کا وہ انتظام کرے، کھانے کا اور رہائش کا اور بستر کا، اس کو فرت کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم سے پہلے بچہ تیرے پاس پہنچ رہا ہے، اس بچے کو ہمارے لیے فرق بنا، جس طرح یہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں ہمارا بھی ٹھکانہ بنائے، بستر بھی بنائے، کھانے پینے کا بھی انتظام کرے، رہائش کا بھی۔ وہاں بچے کی استغفار کوئی نہیں، اس لیے کہ بچے کے اوپر شریعت فرض نہیں۔ یہی دعا ہے نا، بچے کی یہی دعا ہے، ہماری بلا جانے ہمیں تو آتی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو، تمہیں پتا میں لحاظ تو کرتا کوئی نہیں، کسی دن مجھے جنازہ پڑھانا پڑا نا کسی کا، میں نے دعا پہلے سننی ہے پھر کھڑا ہونے دینا، یاد رکھنا۔ اگر کسی نے مردے سے بلاغ کی ہے نا تو میں نے باہر نکال دینا ہے جماعت سے۔ تمہیں عادت پڑ گئی بلاغ کرنے کی، مردوں سے بھی بلاغ، زندوں سے بھی بلاغ، سب سے بلاغ کرتے ہو، آتا جاتا ہے کچھ نہیں۔ اور نماز کے لیے کہو تو دھوتیاں ناپاک ہیں، اور جنازے کے لیے خیر یہ جی ایسی بھی ہونے ہیں، جنازہ سے بھی پڑھیں گے، کیا جب قصہ ہے۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا ہوں جی، عیسائیوں کے بچوں کے کیوں نہیں جنازے پڑھتے؟ مسئلہ تو میں نے یہ بیان کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ عیسائیوں کے بچوں کے لیے جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر بالغ جوان مرے تو اللہ مغفر لہینا، اور اگر ہمارے بچے مرے تو نماز جنازہ ہے 4 تکبیروں کے ساتھ، مگر استغفار نہیں ان کے لیے، کیوں؟ ان پر شریعتی فرض نہیں۔ آپ کہیں جی معصوم ہے، معصوم کیوں؟ کہ جی بچہ ہے، اور بچہ ہے تو عیسائی کے بچے کا کیوں نہیں پڑھتے جنازہ؟ ہندو رہتے تھے تو ہندوؤں کے بچوں کے جنازے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اور اگر آپ پڑھیں تو عیسائی روکیں گے آپ کو؟ اگر 2-4 دن کے بچے کا، کسی کا بچہ مر جائے عیسائی کا جی، اور آپ اس کا جنازہ پڑھیں تو وہ منع کریں گے یا خوش ہوں گے؟ کوئی عیسائی کا بچہ مر جائے
اس کے جنازے کو تیار ہو جائے پڑھنے کے لیے، وہ منع کریں گے یا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وہ بچہ تو معصوم ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ دونوں بچوں میں کوئی فرق سمجھتے یا نہیں؟ ایک مسلمان مومن کا بچہ مرتا ہے 2-4 دن کا، اور ایک عیسائی کا بچہ مرتا ہے 2-4 دن کا، اور اس مسلمان کے بچے کا آپ جنازہ پڑھ دیں گے، عیسائی کے بچے کا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ اگر معصوم ہے تو دونوں معصوم ہیں، بچے ہیں تو دونوں بچے ہیں۔ کبھی کسی نے پڑھا ہے آج تک؟ تو جب دونوں معصوم بچوں میں فرق ہے، ایک کا جنازہ پڑھتے ایک کا نہیں پڑھتے، تو دو بالغوں میں کوئی فرق نہیں، ایک شریعت کا باغی ہے اور ایک شریعت کا فرما بردار ہے۔ فرشتوں کے نزدیک مومن وہ ہیں جو خدا کی باتوں کو مانتے ہیں عملاً۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اللہ ہمارے نزدیک مومن وہ ہیں جو تیری شریعت کی طرف جھک پڑے ہیں، وہ برادری کے رسم و رواج پر نہیں چلتے، وہ کفر پر نہیں، وہ شرک پر نہیں، وہ بدعت نہیں کرتے، وہ تیری شریعت پر چلتے ہیں۔ اللہ ہمارے نزدیک وہ مومن ہیں اور ان کی مغفرت کر۔ سمجھے؟ یہ فرشتے کو دیوبندی تو نہیں کہ جن کی بات کو اہل حدیث نہیں مانیں گے، یہ اہل حدیث نہیں ہے کہ جن کی بات کو بریلوی نہیں مانیں گے۔ یہ تو خدا کی پاک مخلوق ہے فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، خدا کے عرش کے اردا گرد مقرر ایسے فرشتے ہیں۔ یہ مغفرت کے ساتھ شرط لگاتے ہیں، آمنو کی اور تابو کی واتبعوا سبیلک کی شرط لگاتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو شرط کوئی نہیں، کوئی آ جائے سامنے، ہمارا معاملہ تو گدھ جیسا ہے، وہ گدھیں اڑتی ہیں نا اوپر، گدھیں، یہ قربانیاں آپ کریں گے نا لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ بھی عام گوشت ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، خون ہوگا، وہاں بھی گدھیں پہنچ جائیں گی، انتڑیاں جگر میں دے پھینک دیں گے نا باہر، وہاں بھی کسی کا گھوڑا مر جائے وہاں بھی، خچر مر جائے وہاں بھی، گائے مر جائے وہاں بھی، بکری مر جائے وہاں بھی، گدھ نہیں دیکھتے حرام اور حلال، سب کو کھا جاتی ہے۔ اور ہم بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے مرا پڑا کون ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، منافق ہے، کافر ہے، شریعت کا دشمن ہے، شریعت کا مخالف ہے، سنت رسول اللہ سے نفرت کرنے والا ہم نہیں دیکھتے۔ جو سامنے ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ لو جی اب یہ ہمارے باپ دادا کے حق میں بھی استغفار نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں ربی جعلنی نہ پڑھا کرو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ربی جعلنی کا آپ کو حکم کس نے دیا نماز میں پڑھنے کا؟ ربی جعلنی پڑھتے نا ہم، اور یہ پتہ نہیں کس شیطان نے جاری کر دی، نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ لو جی اب ماں باپ کے حق میں ربی جعلنی سے روک دیا، یہ کس نے حکم دیا آپ کو ربی جعلنی پڑھنے کا؟ خدا نے حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ربی جعلنی پڑھنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ دعا پڑھی ہے اور یہ امت کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اتحیات کے بعد تشہد ہے، تشہد کے بعد درود شریف ہے، اور درود شریف کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی ہے اور امت کو پڑھنے کے لیے سکھائی ہے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ قرآن کی طرح دعا سکھاتے، جس طرح قرآن کی تعلیم فرض ہے نا جی مومن کے اوپر، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نماز کے اندر یہ دعا سکھاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ایک صحابی نے ربی جعلنی پڑھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اور ہم تم سب کے تو ماں باپ تھے مشرک، تم ربی جعلنی پڑھتے ہو، یہ کیا بات؟ یہ ربی جعلنی پڑھنی ہوتی تو میں نہ پڑھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھتے اور دوسرے اصحاب نہ پڑھتے، یہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا فیصلہ ہو چکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ اس نے ایک دلیل پیش کی کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جو پڑھی ہے اصل میں یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس کے ساتھ اس معاملے میں تنازع ہو گیا، یہ ربی جعلنی پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت جھٹ نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نہ ہم نبی کو اجازت دیتے ہیں اور نہ کسی ایمان والے کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں اگرچہ ان کے ماں باپ کی نہ ہو۔ کسی صحابی نے ربی جعلنی نہیں پڑھی کیونکہ اکثر صحابہ کے والدین مشرک تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی، ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور آج جسے دیکھو ربی جعلنی پڑھ رہا۔